بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گورکن کو ایک نمازی لڑکی کی قبر سے ایسی چیز ملی جس کی قیمت حکومت نے 5 کروڑ لگائی۔ دیکھ کر سجدے میں گر پڑو گے۔ ساجدہ آج پھر اپنے نقاب میں خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپے گھر سے نکل پڑی تھی اور اس کے ہاتھ پیروں میں دستانے اور موزے موجود تھے، یعنی وہ مکمل پردہ کر کے گھر گھر جا کر اجتماع کی دعوت دے رہی تھی۔ اسے شرعی پردہ کیے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، مگر اس نے اسلام کے طور طریقوں کے مطابق خود کو پورا بدل لیا تھا۔ وہ بہت ہی خوش تھی کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی تھی اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا، اور اب وہ باقی مسلمانوں کو دین اور مذہب کی تلقین کرنے لگی تھی۔ جب جب وہ گھر سے باہر نکلتی یا کہیں بھی کسی کام سے جاتی تو اسے فوراً ہی غفور کا خیال آ جاتا اور وہ اس کے دروازے پر پہنچتی اور دروازہ بجا کر اس کی مدد کے لیے جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہوتا وہ دے دیا کرتی تھی۔ کبھی اس کے گھر کھانا دے آتی تھی تو کبھی سبزی بازار سے لاتی تو اس کے گھر سبزی دے دیتی تھی، تو کبھی پھل فروٹ اور کبھی اسے ضرورت کے لیے پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ ساجدہ جانتی تھی کہ وہ غفور اب بہت ہی عمر دراز ہونے کے باوجود اب کمانے کے لائق نہیں رہا، اور اس کے ساتھ اس کے 6-7 چھوٹے چھوٹے پوتا پوتی رہتے تھے جس کی وہ پرورش کرتا آیا تھا۔ ان بچوں کے ماں باپ یعنی غفور کے بیٹے اور بہویں ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے کوئی نہیں بچا تھا اور ان کے بچے وہ گھر پر ہی دادا دادی کے ساتھ رک گئے تھے اور ساتھ نہیں تھے، بس جن کی موت آئی تھی وہ چل بسے، اور بچوں کی پرورش اللہ نے والدین کے بعد ان کے دادا دادی کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ دادی بھی کچھ عرصے میں ہی بیمار ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، مگر غفور اب بھی اپنی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم رکھتا تھا کہ جہاں سے جو بھی کام کاج ملتا وہ کر کرا کر بچوں کی پرورش کرتا رہا۔ اور ساجدہ جو نیک پرہیزگار اور نماز روزے کی پابند بچپن سے ہی تھی، ماں کی بیماری نے اسے دنیا کی رنگینیوں سے بالکل پرے کر دیا تھا، اور یہ عبادت میں مشغول دن رات اللہ سے رو رو کر اپنی ماں کی صحت یابی کی دعائیں کرتی رہی۔ ساجدہ کے گھر میں بھی بوڑھا باپ اور اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی تھے جو بھی اسکول اور کالج کے ہی طالب علم تھے، اور ساجدہ ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتی تھی۔ اسے اپنے باپ کی جگہ انہیں ریٹائر ہونے کے بعد نوکری مل گئی تھی، چونکہ اس کے بھائی کی عمر اس وقت نوکری کے قابل نہ تھی، اور ان دنوں بیمار ماں کی خدمت کی ذمہ داری بھی ساجدہ پر آن پڑی تھی۔ اور جب یہ گھر سے باہر نوکری پر ہوتی تو اس کی چھوٹی بہن آمنہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرتی، اور جب یہ گھر واپس آتی تو ساری رات ماں کی خدمت میں گزار دیتی تھی۔ ساجدہ بہت ہی سمجھدار اور عقل مند لڑکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات دیکھ لی تھیں، اور اب یہ ہر چیز کو بخوبی سنبھالنا اچھے سے جان گئی تھی۔ ساجدہ کے دونوں بھائی بھی اس وقت 9ویں اور 10ویں کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف ساجدہ اچھے سے اچھے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس اپنی والدہ کا معائنہ کروانے جا رہی تھی، مگر ڈاکٹروں نے بھی ساجدہ کی والدہ کو اب جواب دے دیا تھا۔ وہ دل کی مریضہ تھی، ان کے دل کے 3 وال بند تھے، اور عمر میں بھی اتنی نہ رہی تھی کہ اب دل کی سرجری کی جا سکتی، مگر اس مشکل وقت میں بھی ساجدہ نے ہمت نہ ہاری اور اس پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور گھر والوں کو بھی اس خبر سے دور رکھا، مگر خود رات بھر ماں کی خدمت کرتی اور اللہ کے آگے سجدے میں گر گر کر ان کی طبیعت کی دعائیں کرتی، اور اسی طرح ساجدہ نے خود کو پوری طرح بدل لیا تھا اور دین کا راستہ اپنا لیا تھا۔ اللہ سے ہی بس لو لگا لی تھی اور دنیا کی فکر سے خود کو بالکل دور کر دیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک روز آمنہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ گھر پر اس وقت ساجدہ کے ابو اور بھائی بھی موجود نہ تھے، اور ان کی والدہ کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی تھی۔ آمنہ بہت ہی بے چین اور ڈری ہوئی تھی، اس سے امی کی حالت سنبھالے سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی، اور پھر آمنہ نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی ساجدہ باجی کو فون کر دیا تھا۔ ادھر ساجدہ کے بھی ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ جب یہ خبر ساجدہ نے فون پر سنی تو فوراً ہی دوڑی دوڑی امی کی فکر میں چھٹی لے کر گھر چلی آئی تھی، اور ادھر اس کی ماں کی حالت بہت ہی ناساز تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا آمنہ انہیں اکیلے واقعی نہیں سنبھال سکتی تھی، اور پھر ایمبولینس لیتے ہوئے ساجدہ کے والد بھی چلے آئے تھے، اور پھر ان کی والدہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ادھر تینوں بہن بھائی رونے دھونے لگے تھے۔ ان کی حالت بہت ہی نازک تھی، مگر اس وقت بھی ساجدہ نے ہمت نہ ہاری اور گھر والوں کے لیے بھی خود حوصلہ باندھے کھڑی رہی اور انہیں بھی تسلیاں دیتی رہی، مگر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے اندر ICU سے آ کر جو ہی کہا کہ سوری، ہم آپ کی والدہ کو نہ بچا سکے۔ آمنہ اور دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کی رو رو کر ہچکیاں ہی بن گئی تھی، اور ان کے والد کے لیے بھی خود کو سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا، اور ساجدہ اکیلے ہی سب کو حوصلہ دیتی رہی اور خود اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر ضبط کرنے لگی۔ بڑی ہی مشکل سے ساجدہ نے گھر کے سبھی لوگوں کو سنبھالے رکھا اور اپنی والدہ کی میت کو جیسے تیسے خود کو سنبھالے ہوئے گھر لے آئی۔
اور سب کا ہی رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ یہ ساجدہ ہی تھی جو سب کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ محلے کی تمام عورتیں بھی اس کے بہن بھائیوں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو پھر یہ برداشت نہ ہوا اور ساجدہ نے اپنا صبر توڑ دیا اور رو رو کر خود زمین پر جا گری اور بری طرح سے ہمت ہار چکی تھی۔ جب جا کر اس کے بہن بھائیوں کو کچھ ہوش آیا، جب اپنی باجی کو انہوں نے اس حال میں دیکھا تو سبھی نے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو گلے لگا کر حوصلہ دیا اور اللہ کی مرضی کے آگے صبر کیا۔ سوئم کا اہتمام بھی ہو چکا تھا۔ جب شام ہوتے ہی فاتح کا کھانا اور چند ضروری چیزیں لے کر ساجدہ کو جو ہی غفور کا خیال آیا تو وہ چادر اوڑھے فوراً ہی غفور کے گھر چل پڑی اور جا کر سارا کھانا اور کچھ پیسے غفور کے ہاتھ میں دینے لگی۔ غفور نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے، اور میں جانتا ہوں کہ تم ہر بار کی طرح مجھ سے کیا کہو گی۔ جاؤ، اللہ سے تمہاری والدہ کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ مگر یہ سنتے ہی ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ اس کا افسردہ چہرہ دیکھتے ہی غفور نے اس سے جو ہی پوچھا تو وہ چونک پڑا تھا۔ جب ساجدہ نے کہا اب والدہ ہی نہیں رہی تو اللہ صحت یابی کسے دے گا؟ یہ انہی کی سوئم کا کھانا ہی تو ہے بیٹی، جو اللہ کی مرضی۔ غفور نے صبر کے الفاظ دیتے ہوئے ساجدہ کو سمجھایا اور ساجدہ چلی آئی تھی۔ غفور کو بھی بہت افسوس تھا۔ یہ بچی بہت عرصے سے ہی ان لوگوں کی مدد کرتی آئی ہے اور اپنی والدہ کی دعا کی خواہش کیا کرتی تھی، مگر بس اس کی والدہ کی تو زندگی ہی اتنی تھی۔ چند سالوں بعد ساجدہ اور اس کے والد کو اس گھر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور کیونکہ نوکری کی وجہ سے اب ساجدہ کا تبادلہ کسی اور شہر میں ہو گیا تھا اور اس کے بھائیوں نے بھی 10ویں کے امتحانات دے دیے تھے، اور پھر سارے رشتہ دار بھی اسی شہر میں رہتے تھے جہاں ساجدہ کا تبادلہ ہوا تھا۔ چنانچہ ساجدہ اور اس کے والد نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دوسرے شہر میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہونے کا سوچا اور پھر تیاریاں کی، اپنا سامان وغیرہ سمیٹنا شروع کیا۔ مگر پھر سے ساجدہ کو اچانک اپنی ماں اور غفور انکل کا خیال آیا اور وہ شہر چھوڑ کر جانے سے پہلے ایک بار غفور انکل سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ اور ٹھیک ایسے ہی جب شہر چھوڑ کر جانے کا وقت آیا تو غفور انکل کے گھر ساجدہ پہنچ گئی تھی اور ان سے الوداع لینے لگی اور رونے لگی۔ کہا انکل میں جاتے جاتے آپ کو اپنی امی کی ذمہ داری دے کر جاتی ہوں، ان کی قبر اسی شہر میں تو ہے، ہمارا یہاں آنا تو مشکل ہوگا۔ آپ میرے اپنوں سے بھی اپنے ہیں، میں نے یہ ذمہ داری آج سے آپ کو دی، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ ذمہ داری میں آپ کو کیوں دے رہی ہوں۔ ساجدہ غفور سے الوداع کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیوں کو پیار کر کے چل پڑی تھی اور جاتے جاتے کہہ گئی تھی، آپ فکر نہیں کریے گا، میں وہاں جا کر آپ کو بھول نہیں جاؤں گی اور اپنے بھائی کے ہاتھ ہر مہینے آپ کو پیسے بھیج دیا کروں گی۔ اس کی باتیں سن کر غفور کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگا۔ غفور سے ساجدہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ میری ماں کو اب بھی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ساجدہ کے گھر والوں کو اس شہر سے گئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق غفور کے گھر ساجدہ کا چھوٹا بھائی ہر مہینے آتا تھا اور انہیں پیسے دے کر جاتا تھا جو ساجدہ غفور کے گھر کے گزر بسر کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اور پھر غفور جب بھی اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھتا تو ساجدہ کو ڈھیر ساری دعائیں دیتا تھا۔ ان کی پرورش اچھی ہو رہی تھی کیونکہ غفور کی کمائی اتنی نہ تھی، اس عمر میں کوئی کام دھندا بھی نہیں تھا، وہ تو بس ایک ایسی نوکری کرتا تھا جس میں کچھ ہی روپوں سے گھر کا کرایہ ادا ہو جاتا تھا۔ مگر ساجدہ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور ساجدہ کا گھر بھی غفور کی دعاؤں اور اس کی نیکی کی وجہ سے اچھا چل رہا تھا، سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا تھا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اچانک غفور کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جہاں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا، اور پھر کچھ عرصے تک تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچانک ایک روز غفور کے ہاتھ کچھ ایسا لگا جس کے ذریعے اس کی اور اس کے پورے پوتے پوتیوں کی قسمت ہی بدل گئی۔ غفور نے لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے غفور ایک امیر آدمی بن گیا۔ اچھے سے اچھا گھر بار، دکانیں، گاڑی، اچھی تعلیم و تربیت، وہ سب کچھ اپنے پوتے پوتیوں کو دے رہا تھا۔ اب تو اس کے تمام بچے بڑے اور جوان ہو گئے تھے اور ساتھ ہی اس کے 2-3 پوتوں نے اپنے دادا کے کاروبار کو آگے بڑھایا اور ان کا کام کچھ اس طرح ہوا کہ ایک عطر کی دکان سے غفور نے ایک چھوٹا سا اپنا کاروبار شروع کیا تو آج بڑے بڑے مال وغیرہ میں اچھے برانڈ کے پرفیوم کی بڑی بڑی دکانیں کھول لی تھیں اور اس کے یہ برانڈڈ پرفیوم پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی کافی بھاری قیمتوں میں بیچے جا رہے تھے۔ اور آہستہ آہستہ اس کے اس کاروبار میں ترقی ہوتی گئی اور اس کا کاروبار دن رات ترقی کرتا جا رہا تھا۔ ہر کسی کے منہ پر اسی کے برانڈ کے پرفیوم کا ہی نام تھا، اور جب وہ دن آئے کہ اس کے پوتے پوتی بھی بڑے ہو کر اچھے پڑھے لکھے آدمی بن گئے تو اچانک اسے سب سے پہلے ساجدہ کا خیال آیا اور رونے لگا کہ کاش میری اس سے بات ملاقات ہو سکتی تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا، کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں کہیں نہ کہیں وہ بھی میری کامیابی کی ذمہ دار ہے۔ ایک روز غفور کی اس وقت کافی عمر ہو چکی تھی اور وہ اپنے کاروبار کے لیے کبھی کبھار
اپنے پوتوں کے ساتھ کچھ کام کرنے کی وجہ سے باہر جایا کرتا تھا، مگر اس سارے ہی کاروبار کو اب اس کے پوتے ہی سنبھال رہے تھے۔ جب ایک روز ملک سے باہر اسے انہی برانڈڈ پرفیوم کے کاروبار کے سلسلے میں ایک کمپنی سے اچھی بھاری آفر کی گئی تو اس کے پوتوں نے فوراً ہی آ کر اسے خوشخبری دی اور اسے اپنے ساتھ وہاں لے جانے کا کہا، کیونکہ وہ کمپنی کے مالک ان سے ذاتی طور پر خود مل کر کچھ بات چیت کر کے یہ آفر خود دینا چاہتے تھے۔ اس پر غفور کو جب کمپنی کے مالک کا نام پتہ چلا تو غفور چونک پڑا اور فوراً ہی وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ تب اس کے بڑے پوتے نے کہا، کیا بات ہے دادا جی، میں نے جب سے آپ کو اس کمپنی اور ان کے مالک کے بارے میں بتایا ہے تو آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی بے چینی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ ناگوار سی بے چینی کس بات کی ہے؟ اس پر غفور بہت گھبرانے لگا اور بولا، وہ سب میں تمہیں فرصت سے بتاؤں گا، پہلے تم فوراً ہی وہاں جانے کی تیاری پکڑو اور مجھے جلد ہی وہاں لے چلو۔ اس پر اس کے پوتے نے ساری میٹنگ کی تیاری کی اور اپنے دادا جی کو لے کر ملک سے باہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اور جو ہی دادا جی اور اس کا پوتا جمال وہاں پہنچے اور دیکھتے ہی ان کی تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئیں۔ ایک بہت ہی بڑی اور عالیشان کمپنی تھی۔ یہ لوگ بہت ہی حیرت زدہ تھے کہ ان کے مالک نے خود ہی غفور کو یہاں بات چیت کر کے میٹنگ پر بلایا تھا۔ جو ہی غفور اور اس کمپنی کے مالک میں کچھ ہی لمحات باقی تھے، جب ان لوگوں نے وہاں کی عالیشان ہر بندے کی پوسٹ دیکھی تو یہ لوگ بہت ہی دنگ رہ گئے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد غفور اور اس کے پوتے جمال کو کال کر کے اندر آفس میں بلایا گیا۔ غفور کو لے کر جمال جو ہی آفس کے اندر پہنچا، وہاں سوٹ ووٹ پہنے ایک لمبا چوڑا مگر کم عمر سا نوجوان بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، اور ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی غفور نے کچھ دیر تو اس پر نظریں جمائے رکھی، مگر وہ خود ہی بول پڑا کہ غفور انکل، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں کون ہوں؟ غفور حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، نام تو میں جانتا ہوں مگر تم شاید وہ نہیں ہو۔ مجھے پہچاننے میں کچھ دشواری آ رہی ہے کیونکہ میری بوڑھی آنکھوں میں وہ چمک کہاں۔ مگر اس نے جو ہی کہا کہ میں وہی ہوں جس نام کی وجہ سے آپ فوراً ہی میرے ایک بلانے پر یہاں چلے آئے۔ اس کی باتیں سن کر غفور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ سوالیہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں مجھے دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال کیا آیا ہوگا۔ اس پر غفور نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اتنے عرصے میں نے تمہارا انتظار کیا اور جانتے ہو میں کتنا پریشان اور مشکل حالات سے اس وقت دوچار ہوا، مگر ایک آس مجھے تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ اپنا وعدہ نہیں بھول سکتی، مگر تم نہیں آئے اور اس دن میری ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں، اور پھر میرے ذہن میں صرف کچھ سوالات تھے جن کے جوابات کا میں آج بھی منتظر ہوں۔ وہ نوجوان بھی غفور کی باتیں سن کر رو دیا تھا اور کہنے لگا، سالوں پہلے کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ قسمت نے ہمارے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا کہ ہم سب کی زندگیوں میں بھی اندھیرا چھا گیا تھا۔ بہرحال میں نے جو ہی مارکیٹ میں اچھے برانڈ کے پرفیوم بنانے والے کا نام سنا تو میں فوراً ہی جان گیا تھا کہ یہ اور کوئی نہیں، آپ ہی ہیں۔ مگر جب حکومت نے آپ کو سب سے پہلے اپنا برانڈ لانچ کرنے کے لیے اس کی قیمت 5 کروڑ لگائی تو مارکیٹ میں آپ کا نام اوپر ہوتا گیا اور ہر کمپنی نے آپ کے ساتھ کام کرنے کی ٹھان لی اور آپ لوگ ترقی کرتے گئے۔ مگر آج میں نے آپ کے ساتھ کام کرنے کی وجہ یہ بھاری قیمت نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ تھا جو سالوں پہلے ادھورا رہ گیا تھا، اور آج موقع لگتے ہی میں نے آپ کو یہاں بلا کر اس ادھورے رشتے کو، جہاں ہم بہت ہی پہلے چھوڑ آئے تھے، اس کے تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی اور آپ کے ساتھ کام کرنے کا سوچا، کیونکہ اس کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کبھی نہ چھوڑوں۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر غفور کا دل دھک سے رہ گیا تھا اور ایک دم ہی کہنے لگا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کی آخری خواہش آخر کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے وہ؟ اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا مجھے اتنا غیر کر دیا تھا کہ مجھے اطلاع کرنا بھی؟ غفور رو پڑا تھا۔ اس پر جمال نے انہیں چپ کرواتے ہوئے کہا، آخر میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اور یہ کس بات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آخر کون ہے وہ جو آپ دونوں سے ہی منسلک ہے؟ اس کی بات سنتے ہی افسردہ نظروں سے غفور نے اپنے پوتے جمال کو دیکھا اور کہا، بیٹا یہ وہی عظیم عورت ہے جس کی وجہ سے ہم 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، جس نے تم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، اور وہی عورت جو میری مدد میرے بولنے سے پہلے کرنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ تمہیں ساجدہ آپ یاد ہے جب تم بہت چھوٹے تھے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے گھر پردے میں نقاب کیے آتی تھی وہ، اور تم بہن بھائیوں کو بہت ہی پیار کیا کرتی تھی۔ جمال سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں دادا جی، بھلا میں کیسے ساجدہ آپی کو بھول سکتا ہوں اور ان کے احسانات؟ مگر اس نوجوان نے کہا کہ وہ ساجدہ آپی آج ہم سب سے بہت دور چلی گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ مایوسی دیکھتے ہی غفور حیرت زدہ تھا کہ ساجدہ، اس نے ہزاروں سوالات کر ڈالے تھے، جس کے جواب میں نوجوان نے بتایا کہ ساجدہ آپی جس وقت ہم سب کو لیے اس شہر کو چھوڑ کر بہت دور دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد ساجدہ آپی بھی بیمار رہنے لگی تھی، اور انہوں نے یہ بات ہم گھر والوں سے بالکل چھپا کر رکھی تھی۔ وہ اکثر خود ہی ہسپتال کے دھکے کھاتی رہیں، مگر کسی کو انہوں نے بھنک بھی نہ لگنے دی۔
जबकि उन्हें दिन ब दिन कमजोर होता देखकर हम सभी फिक्रमंद होने लगे थे। मगर वो किसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो अपने बहन भाइयों को एक कामयाब जिंदगी गुजारते देखना चाहती थी और अपने अब्बू को भी इस उम्र में किसी किस्म की मुसीबत और फिक्र से दूर रखना चाहती थी। और इस तरह वो हम सब से छुपाती रही और अपनी बीमारी का मुकाबला खुद अकेले ही डट कर करती रही। फिर एक रोज उन्हें घर जल्दी आते देखा तो आमना को उन पर शक होने लगा। वो बहुत ही डरी और घबराई हुई अपने कमरे में जाने लगी और अपने हाथ में एक फाइल लेकर वो अलमारी में उसे छुपा रही थी। उनके सो जाने के बाद जब आमना ने उन्हें मुसलसल खांसता हुआ देखा तो वो बहुत ही डर गई थी और उसने फौरन ही अलमारी में घुसकर वो फाइल निकाली तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। उस फाइल को देखते ही आमना के पसीने छूट गए थे कि साजदा आपी ने सब घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। और आज ये बात उसके सामने आ चुकी थी कि साजदा को काफी अरसे से एक खतरनाक बीमारी है जिसमें खून का कैंसर था और वो अकेले ही इस बीमारी का मुकाबला करते आई थी। मगर आमना ने ये बात घर में भाइयों को बता दी थी और अब्बू से छुपा कर रखने को कहा। आमना और उसके भाइयों ने जब ये बात साजदा से पूछी तो दंग रह गई थी और रो कर कहने लगी कि मैं अपने घर वालों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी और मेरी बीमारी ने मुझे इस वक्त बहुत ही कम मोहलत दी है। मैं मौत से रूबरू होने जा रही हूँ। उसकी ये अफसरदा बातें सुनकर हम सब बहन भाई गले लगकर साजदा आपी से रोने लगे थे और फिर आपी की हालत बिगड़ने लगी थी। हम सब उन्हें फौरन ही अस्पताल ले गए थे मगर आपी को उस वक्त खून की उल्टियाँ आने लगी थी और उनके जिस्म से खून की कमी होनी शुरू हो गई थी और कैंसर की वजह से उनकी बॉडी ने खून बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। उधर अब्बू को भी जब ये खबर पता चली तो फौरन ही अस्पताल मेरी साजदा करते दौड़े चले आए थे। आपी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हम सब भी आपी के लिए सजदे में गिर गिर के अल्लाह से दुआएं करने लगे थे। मगर बस किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और आपी ने हर बार की तरह महीने की 4 तारीख आते ही अस्पताल में मुझे बुलवाया और मुझसे वादा किया कि हर बार मैं इसी तरह महीने की 4 तारीख को मेरे अकाउंट से इतनी रकम निकाल कर तुम गफूर अंकल को देते रहना और मेरी ये ख्वाहिश और है जिसका जिक्र तुम कभी किसी से नहीं करोगे, वादा करो। फिर साजदा आपी ने जब मुझसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए थे और साजदा आपी की हालत बहुत ही नासाज हो रही थी। मगर हैरत ज़दा थे घर के हम सभी लोग। आपी ने इस हालत में भी इशारों से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जारी रखी और अपनी एक नमाज भी कभी कज़ा नहीं की और देखते ही देखते आपी जिंदगी की आखिरी कुछ सांसें ही ले रही थी। उनकी जिंदगी की शायद कुछ ही दिन बाकी थे और दूसरी तरफ मैंने उनके वादे के मुताबिक आपको पैसे भेजता रहा। मैं खुद ना आ सका तो मैंने बज़ाहिर पैसे ज़रूर भेजे। और फिर एक रोज़ सुबह फजर के वक्त आमना को आपी की हालत में बिल्कुल बदलाव महसूस होने लगा। वो चीखती हुई भागी क्योंकि फजर के वक्त आपी की आंखें ज़रूर खुली हुई थी मगर अजान की काफ़ी देर तक भी वो एक ही सिमत में बिल्कुल निढाल पड़ी हुई थी और उन्होंने इशारे से ना तो नमाज अदा की और ना ही कोई हरकत की। जो ही आमना के बुलाने पर डॉक्टर फौरन भागे चले आए तो पता चला कि साजदा भी अब इस दुनिया से हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर बहुत ही दूर जा चुकी हैं। उस दिन से तो हमारे घर पर ही समझो क़यामत ही टूट पड़ी थी। गम और दुखों का पहाड़ जो हम सब की ज़िंदगी में टूट पड़ा था। अम्मी की मौत पर तो आपी ने पूरे घर को संभाले रखा था और खुद डटकर बहादुरी से हालात का सामना करती गई। मगर इस बार जब आपी खुद इस दुनिया से रुखसत हुई तो हमें संभालने वाला और सब्र देने वाला कोई ना था। उस वक्त मुझे आपी की समझाई हुई वो तमाम बातें याद आने लगी और बामुश्किल मैंने ही आपी की जगह ले ली थी और घर वालों को संभाला। और फिर जब आपी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आया तो मैं बिल्कुल पीछे ना हटा और मैंने आपी की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अपने इसी शहर में तदफीन के लिए ले गया था जहाँ हमारी अम्मी की तदफीन हुई थी। आपी को उसी कब्रिस्तान में जगह मिली जहाँ अम्मी की कब्र मौजूद थी और यही आपी की ख्वाहिश थी कि मुझे मरने के बाद अम्मी के साथ इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। ये सुनते ही गफूर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। जमाल भी उन्हें सवालिया नज़रों से घूर रहा था मगर जब गफूर ने ज़िद पकड़ी और हाथ जोड़कर कहा कि एक बार मुझे साजदा बेटी की कब्र पर ले जाओ, मुझे एक बार उसे देखना है। उसकी बात सुनकर साजदा का भाई चौंक पड़ा था। कहने लगा, सालों हो गए आपी की तदफीन के बाद से ही मैंने इस शहर की तरफ पलट कर नहीं देखा और यही वजह थी कि मैं आप तक दोबारा नहीं पहुंच सका और आपी के गम में सब कुछ भूल बैठा। आपको पैसे वगैरह भेजना भी भूल बैठा था। उधर जमाल ने सवालात कर ही टाले थे कि दादाजी भला आप साजदा बाजी की कब्र पर क्यों जाना चाहते हैं। मगर उस वक्त गफूर खामोश रहा और उसकी जिद पर जमाल, साजदा का भाई और गफूर सभी अपने इसी शहर लौट आए थे जहाँ से गफूर के अच्छे दिनों की उसके कामयाबी की शुरुआत हुई थी। और जमाल के साथ जब गफूर और साजदा का भाई उसी कब्रिस्तान पहुंचे तो वहाँ पहुंचते ही गफूर और साजदा के भाई की आंखों में आंसू ही आंसू आ गए थे। और जैसे ही ये लोग साजदा की अम्मी की कब्र पर दुआ करके आगे बढ़े और साजदा की कब्र पर पहुंचे तो उन सब की रूह लरस उठी थी और ये सभी दंग रह गए थे। साजदा की कब्र पर आज भी ऐसी महकती और धीमी धीमी सी बेहद खुशबुओं की महक उनको पुरसुकून करने लगी थी।
اور اس خوشبو کا احساس جو ہی جمال اور ساجدہ کے بھائی کو ہوا تو یہ لوگ حیرانگی سے غفور کو دیکھنے لگے، اور اس سے پہلے یہ لوگ کوئی سوال کرتے غفور اسی وقت سجدے میں گر گیا تھا اور رونے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ قبر ساجدہ کی ہے۔ اس وقت میں بالکل ہی بے خبر تھا، میں نے اتنے سال اس کی والدہ کی قبر کی حفاظت کی، اس کی دیکھ بھال کی، اگر معلوم ہوتا تو میں یہاں سے ایک پل کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ اس پر جمال نے پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور یہ خوشبو تو وہی ہے نا دادا جی؟ غفور نے روتے ہوئے بتایا کہ راز آج میں کھولنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جب ساجدہ میری مدد کرتی تھی، جب میں اسی قبرستان میں گورکن ہوا کرتا تھا، اور یہ بات ساجدہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور ساجدہ نے شہر چھوڑنے سے پہلے ہی مجھے اپنی والدہ کی قبر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دی تھی، اور اسی دن سے میں نے اس کی دن رات دیکھ بھال کی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب میں غربت سے تنگ تھا اور ساجدہ کے بھیجے ہوئے پیسے بھی ملنا بند ہو گئے تھے، تب میں پریشان تھا۔ اسی روز میں نے قبرستان میں ایک خوشبو کی مہک محسوس کی جو بے حد تر و تازہ پھولوں کی خوشبو کی مانند اور نئی تازہ قبر سے اٹھ رہی تھی۔ جس روز ساجدہ کی تدفین ہوئی تھی اس روز میں یہاں موجود نہ تھا، اور اسی لیے میں انجان رہا کہ یہ قبر کس کی ہے، مگر اس نیک عورت کی قبر سے اٹھنے والی مہک نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا، اور میں وہ خوشبو وہاں رکھے ہوئے روئی کے بھوئے میں محسوس کی اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اور یہ عطر کی خوشبو کا کام میں نے وہی شروع کیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کاروبار اونچائی چھوتا گیا، اور یہ راز میں نے راز ہی رہنے دیا، اور میرا کاروبار ان بلندیوں کو چھونے لگا کہ خوشبو کا اپنا برانڈ ایک پرفیوم کے ذریعے مجھے گورنمنٹ نے بھی 5 کروڑ کی آفر تک دی، اور اسی طرح ساجدہ کی مدد سے میں اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے پوتے پوتیوں کی اچھی پرورش کرتا گیا، اور انہیں بھی پڑھایا لکھایا اور کامیاب بنایا۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھو، دوسری طرف تم ساجدہ کے بھائی آج خود ایک پرفیوم کے بہت ہی بڑے برانڈ کمپنی کے مالک بن کر مجھ سے جا ملے، اور سالوں پرانا میرے دل میں دفن یہ راز آج تک لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ کہ آج بھی ساجدہ نامی پاک دامن نیک پرہیزگار عورت کی خبر آج بھی تازہ ہے، اور تر و تازہ پھولوں سے بھی زیادہ کئی دلکش پرسکون خوشبو اس کی قبر سے اٹھتی محسوس ہو رہی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جن میں ساجدہ کا نام بھی شامل ہے، جو وہ اپنے نیک بندوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخ روئی عطا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نہ تو ان کا کفن میلا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی قبر کو کوئی آنچ آتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی قبر میں تو نور ہی نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ غفور کی باتیں سن کر جمال اور ساجدہ کا بھائی بھی سجدے میں گر کر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے، اور ان تینوں نے ہی اس راز کو راضی رکھا اور اپنی اپنی منزل کی اور چل پڑے تھے، اور غفور نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اس قبر کی دیکھ بھال خود کی، اور مرنے کے بعد غفور کو بھی اسی قبرستان میں دفنایا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔